تم کو موقع ملے کر لو سجدہ وہیں، یہ حقیقت بھی کر لو مگر دل نشیں، سجدہ ریزی کی لذت مدینے میں ہے۔ جہاں چاہو ماتھا رکھ لو اللہ کے حضور سجدہ ہو جائے گا، مگر جو لذت مدینے میں آئے گی وہ کہیں اور نہیں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، ان کی توبہ کیا تھی؟ خود کو قتل کرو، قتل نفس، بیٹھ جاؤ لائن لگا کے، یہ گناہگار جو دوسری لائن والے ہیں پہلے اس کو قتل کریں، پھر تم بیٹھ جاؤ تیسری لائن والے تمہیں قتل کریں۔ ان کی توبہ کیا تھی؟ قتل کرنا، ان کو مارنا۔ ان کا بدن یا کپڑا ناپاک ہو جاتا تھا، حکم تھا اس کو کاٹو، بدن کو یا اس کپڑے کو اونچی، ان پر مال غنیمت حرام تھا۔ ہمارے لیے یہ حکم ہے؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں پہچانے؟ حضور نے فرمایا یا اللہ پہلی امتوں پر جیسے عذاب آتے تھے میری امت پر نہ آئے۔ کیا خوبی ہے تم میں؟ حالانکہ اسی نبی کا فرمان کہ اگر بنی اسرائیل میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ برائی کی ہوگی میری امت میں بھی یہ برائی ہوگی، اس کے باوجود پہلو جیسے عذاب۔ کیوں؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ حبیب ان میں موجود ہے۔ رات کے وقت گناہ کرتی تھی پہلی امتیں، صبح ان کے دروازے پر کوئی ہاتھ نمودار ہوتا تھا، رات کو کیا ہوا گناہ ان کے دروازوں پر لکھ دیا جاتا تھا۔ رات کو سوتے تھے تو بندے ہوتے تھے، صبح اٹھتے تھے تو بندر بن چکے ہوتے تھے۔ ہمارا یہ حال ہوتا ہے؟ کتنی شان ہے ہماری کس نبی کی برکت سے۔ بولو ان پر درود بھیجے یا نہیں بھیجے؟ اچھا اب ایک بات اور سن لو مزے کی، یہ میں جتنے عیب پہلی امتوں کے بیان کر رہا ہوں قرآن میں ہیں یا نہیں؟ جب تک قرآن رہے گا ان کے عیبوں کا بیان بھی، ان کے عیبوں کا بیان بھی۔ قرآن کے بعد کوئی کتاب ہے اور تمہارے عیب ظاہر نہیں ہوں گے؟ حبیب کی امت پر پردہ رہے گا، انعام ہے یا نہیں؟ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ پردہ رکھنے والا ایسا کوئی حبیب ملے گا؟ بولو ان پہ درود بھیجیں یا نہیں؟ ان کا میلاد منائیں یا نہیں؟ کیا حق ادا ہو سکتا ہے؟ جس دن ماں بیٹے کو چھوڑ دے گی وہ بھی آ آ کہہ کے پکاریں گے ادھر آ جا ادھر آ جا۔ ماں جس دن اکلوتے کو بھولے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہے۔ میرے آقا کریم آج بھی ہم بچے ہوئے ہیں تو ان کی برکت سے۔ پہلی امتیں چلی گئیں، ان کے عیبوں کا تذکرہ آج تک ہو رہا ہے قیامت تک، مگر اس امت کے عیب کھلتے، برکت ہے ان کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس امت میں اولیاء علماء کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ پہلی امتوں میں ایسا اونچی ان کا نہ صحیحاً، حدیث شریف مشہور ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ حضور فرماتے میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے۔ بنی اسرائیل کے نبیوں، نبی نہیں نبیوں، یہ تشبیہ من وجہ کہلاتی ہے۔ میں سمجھاؤں، میں کہوں یہ میاں جاوید اقبال صاحب شعر ہے، شعر کیا ہے؟
یہ تو انسان ہے، شیر تو جانور ہے، مگر شیر کہنے کا مطلب اس کی بہادری مشہور ہے، تو کہنے کا مطلب یہ شیر جیسے تو یہاں یہی بات کہ وہ نبی نہیں ہوں گے، کام ایسے کریں گے جیسے نبیوں نے کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا جادوگروں سے، فرعون نے جادوگر بلائے، جادوگر آ گئے، ان کی عید کا دن تھا، بڑا ہجوم، میلہ لگا ہوا، جادوگر آیا، اس نے آ کے جادو کیا، اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا اپنی لاٹھی ڈالو، انہوں نے لاٹھی ڈالی، وہ اژدہا بن گیا، ادھر سے اس نے رسیاں لکڑیاں پھینکی، وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے، یہ اژدہا وہ ساری کھا گیا۔ وہ جادوگر سمجھ گیا میں نے جو کیا ہے جادو ہے، جو موسیٰ نے کیا وہ جادو نہیں، اس نے آگ کے شعلے برسائے، بیکار ہوئے، اس نے جو کچھ کیا وہ بیکار، وہ فوراً قدموں میں جھک گیا اور ایمان لے آیا، فوراً۔ آپ لوگوں نے ایک بات نہیں سنی ہوگی، میں سنا دیتا ہوں، توجہ سے سن لیں، اس کو یاد بھی کر لینا۔ جادوگر آئے مقابلے پہ، فرعون نے کہا تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، موسیٰ کو ہراؤ، وہ جادوگر سمجھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو ہراؤ تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، جادوگر ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا میں تمہارے دائیں بازو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، قرآن میں پورا بیان ہے، اس نے دی سزا، یہ مسلمان ہوئے، نبی کے صحابی بنے اور شہید ہو گئے، جنت میں چلے گئے۔ سمجھے نہیں ہو، میں ابھی سمجھاتا ہوں، مسلمان ہوئے، صحابی بنے، شہید ہوئے، جنت میں پہنچ گئے۔ دیر کتنی لگی؟ ایک نماز پڑھی، کوئی آیت ان پر اتری ہوئی پڑھی، کوئی اور نیکی کی، ادھر مسلمان ہوئے، ساتھ ہی صحابی بنے، فرعون نے قتل کروایا، شہید ہوئے، جنت پہنچ گئے۔ پتہ چل گیا جو نبی کی صحبت میں آ جائے پھر عمل کی ضرورت نہیں رہتی، وہ عمل سے بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز روزہ معاف ہے، یہ مراد نہیں ہے، مگر بتانا یہ ہے جو لوگ کہتے ہیں بخشش صرف عملوں پر ہوگی، میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت گناہگار آدمی ہوں، بخشش عملوں پر نہیں ہوگی، بخشش رب کے فضل پر ہوگی، بخشش رب کے فضل پر ہوگی، اور فضل ہوگا ہم پر تو نبی کی برکت سے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہمارے سامنے ذکر ہے خواجہ غریب نواز کا، نبی نہیں ہے، امتی ہیں۔ پرتھوی راج نے جادوگر بلائے یا نہیں بلائے؟ اجمیر میں کہ یہ آیا، اس نے ایک ہی مشکیزے میں ہمارا پورا تالاب بھر لیا، ہمارے اونٹ بیٹھ گئے، اٹھنے نہیں دیے، اس نے ہمارے چراغ بجھا دیے، ہمارے چراغوں میں پڑا ہوا تیل پانی بن گیا، اس نے اپنے چراغ میں پانی ڈالا، تیل بن گیا۔ یہ تو جادوگر ہے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا، اجے پال ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر آیا، حضرت خواجہ غریب نواز نے ساتھیوں کو بٹھایا، آیت الکرسی پڑھ کے لائن کھینچ دی، آیت الکرسی پڑھ کے حصار باندھ دیا، فرمایا اس سے باہر نہیں نکلنا اور ڈرنا نہیں ہے۔ وہ جادوگر اجے پال آیا، اس نے سانپ بنا کر رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے، جب اس لکیر کے پاس آتے سارے مٹی بن جاتے۔ وہ آگ برسا رہا، اوپر سے وہ آگ کے شعلے بھی اس حصار میں نہیں آ رہے، اس کے پاس ہرن کی کھال تھی، مرگ چھالا، اس پر بیٹھ گیا اور اونچا چلا گیا، اڑنے لگا، اس کے ساتھی سارے تالیاں بجا رہے تھے۔ خواجہ کے پاس لکڑی کی جوتی کھڑاؤں رکھی تھی، آپ نے یوں پھینکی، لکڑی اڑتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مگر کس کے ہاتھ سے نکلی تھی؟ اللہ والے کے ہاتھ سے۔ اللہ فرماتا ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں۔
وہ جوتی گئی اس کے سر پر، طبلہ بنا لیا اس کے سر کو، بجاتے بجاتے اس کو نیچے لے آئے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر وہاں جادوگر ایمان لایا، یہاں اجے پال نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت نے نام رکھ دیا عبداللہ، بیابانی اس کو کہتے ہیں۔ سنو، اجمیر میں آج تک مشہور ہے خواجہ صاحب کا 800 کتنے سالہ عرس ہوا؟ 803 804 803 سالہ عرس بنایا گیا حضرت خواجہ صاحب کا، اجمیر میں آج تک مشہور ہے۔ اس کے ارد گرد پہاڑوں جنگلوں میں کوئی گم ہو جائے، وہ جو اجے پال تھا مسلمان، آج بھی لوگوں کو رستہ دکھا دیتا ہے۔ اس کی روح آج بھی آ کر مدد کرتی ہے اور راستہ دکھا دیتی ہے۔ جب نبی کے غلاموں کی یہ شان ہے، آقا کی کتنی شان ہوگی؟ اس کی امت ہو تم، اس کی امت ہو تم۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ توجہ، خیر الرسل کی امت، انبیاء بھی جس کے امتی، اس کا دین خیر الادیان، تمام دینوں میں بہتر۔ تاروں کی وجہ سے آسمان قائم ہے، جس دن تارے سارے ٹوٹ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی طرح سنو، اور تم وہ ہو جس کی وجہ سے زمین قائم ہے۔ نبی کے غلام جو نبی کے عاشق علماء مشائخ، ان کی وجہ سے زمین قائم۔ جس دن یہ نہیں ہوں گے زمین بھی پھٹ جائے گی۔ اللہ یا رسول اللہ، مرحبا، ماشاءاللہ۔ ایتھے آگے آ جاؤ، سوکھے جو آرام نال تشریف رکھ، لوگ زیارت بھی کر لیں، دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ اس خیر الرسل کی امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا۔ اس کے 3 معنی ہیں۔ کتنے؟ 3۔ پہلا معنی، اس سے انبیاء مراد ہیں، اخرجت للناس۔ اگر اس سے انبیاء مراد ہیں تو قیامت میں پچھلے نبیوں کی گواہ امت مصطفیٰ ہوگی۔ ابھی آپ کو سنا چکا، اور اس امت کی گواہی حضور دیں گے۔ یہاں ایک بات کرتا چلوں، ہر امتی سے میرا نبی واقف ہے، میرا نبی ہر امتی سے۔ اور گواہ جو ہوتا ہے نا، دعویٰ کرنے والے کو گواہ بہت پیارا ہوتا ہے، یار میرا گواہ ٹھیک رہے، اس نے گواہی دینی ہے تو میں بچوں گا۔ مدعی کو، دعویٰ کرنے والے کو گواہ بہت پیارا ہوتا ہے، اور جو شاہی گواہ ہو وہ تو اور زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ مسلمان سب کے پیارے ہیں، نبیوں کے بھی پیارے ہیں، رب کے بھی پیارے ہیں، کہ انہی کی گواہی پر انبیاء کا مقدمہ فتح ہوگا۔ اگر ناس سے مراد، الناس سے مراد کافر ہیں، تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تم کو اس لیے بھیجا گیا کہ تم کافروں کو تبلیغ کرو، اور ان پر بادشاہت کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہاں میں 1 منٹ لوں گا۔ حضرت مولانا الحاج صاحب زادہ حافظ حامد رضا صاحب، حضرت شیخ الحدیث کے جانشین ہیں، سیالکوٹ والے ان کو جانتے ہیں۔ میں بہت دعوے سے بات کرنے لگا ہوں، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ جو مروجہ سیاست ہے اس سے میرا کوئی تعلق۔ میں کسی جماعت کا رکن بھی نہیں ہوں، عہدیدار ہونا تو دور کی بات ہے۔ ہاں، ایک جماعت کا ممبر ہوں۔ وہ کون سی جماعت؟ نبی کے غلاموں کی جماعت۔ ٹھیک ہے، کسی کا ایجنٹ نہیں، نہ گورنمنٹ کا، نہ کسی سرمایہ دار کا، نہ کسی پیسے والے کا، نہ کسی عہدے والے کا۔ ایجنٹ ہوں تو غوث پاک کا ایجنٹ ہوں۔ مسلمانوں، یہ بات میری دھیان سے سنو، میں نے ابھی تفسیر میں بیان کی ہے، پھر دوہرا رہا ہوں۔ آج آپ سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، نوٹ مانگے جاتے ہیں، قربانی مانگی جاتی ہے، حکومت کا خرچ چلے، آپ ٹیکس دو، ظالمانہ ہو یا جیسا بھی ہو۔ یہ آیت بتا رہی ہے مسلمانوں، تم غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تم بادشاہی کے لیے پیدا ہوئے۔ تمہیں پورے جہان پر راج کرنا چاہیے۔ بتاؤ کیا تھا راج یا نہیں؟
فاروق اعظم نے 44 ملک فتح کیے تھے یا نہیں؟ مسلمان جہاں جاتا تھا فاتح جاتا تھا. آج آپ ان کے کیوں ہو گئے طلبگار؟ ہمیں ڈالر دے دو، ہمیں پاؤنڈ دے دو، ہمیں یہ دے دو، ہمیں وہ دے دو. یہ کب سے ہوا ہے؟ یہ اس وقت سے ہوا ہے جب آپ نے مدینے کی بجائے غیروں سے مانگنا شروع کر دیا. جب تک ہم در رسول سے مانگتے تھے ہماری عزت تھی. سیالکوٹ ہو یا گوجرانوالا، فیصل آباد ہو یا لاہور، ملتان ہو یا راولپنڈی، پاکستان کا کوئی شہر جہاں ایسے فتوے دیے جائیں گے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے تو مسلمانوں کبھی سر نہیں اٹھا سکو گے. عزت تب ملے گی جب دامن نبی کی بارگاہ میں پھیلیں گے. مدد سبز گنبد کے مکین سے مانگی جائے گی. جب ان سے رشتہ جوڑا جائے گا تب فتح ملے گی. اور آج کہا جائے کہ نبی سے مانگنا شرک ہے تو بولو مسلمان ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو الناس سے مراد کفار ہوں تو یہ اشارہ اخرجت للناس، تمہیں اس لیے بنایا گیا کہ تم کافروں پر بادشاہی کرو. اور اگر الناس سے مراد سب انسان تو پھر مانا ہوگا تمہیں نفع کے لیے بنایا نقصان کے لیے. اونچی تمہاری بقا سے سب کی بقا ہے، اور چونکہ تم خیر ہو، چونکہ تم خیر ہو تو پھر خیریت سے رہو. خیر ہو تو خیریت سے رہو. پھر تمہیں کوئی آنکھیں نہ دکھائے، کوئی تمہیں یہ نہ کہے ڈو مور، کوئی تمہیں یہ نہ کہے یہ کرو وہ کرو. نہیں، تم خیریت سے رہو اور وہ کچھ کرو جو خیر باقی رکھے. وہ کام کرو جو خیر. اب اس آیت کا ایک حصہ رہ گیا، وہ سن لیں. تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. یہ ساری عمر بیان کرتا رہوں ختم نہیں ہوگا، اس کی صرف آپ کو جھلک دکھانی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تم بہترین امت ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. برائی سے اور بھلائی کا اگر معاملہ الٹا ہو جائے تو کہ بھلائی سے روکا جائے اور برائی کا حکم دیا جائے تو بہترین امت ہوں گے. ذرا میرا ساتھ دیجئے، جواب دیجئے. بہترین امت ہوں گے. نبی کا نام چومنا بھلائی ہے یا برائی؟ تو جو روکے وہ بہترین امت ہے یا برا ہے؟ اونچی ادب سے نبی کے لیے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا یہ بھلائی ہے یا برائی؟ جو اس سے روکے وہ کون ہے؟ اچھا ہے یا برا؟ میں نبی کو یا کہہ کے پکاروں، تعظیم سے پکاروں، بھلائی ہے یا برائی؟ تو جو روکے وہ کون ہے؟ جو کہے مدینے جانا ضروری نہیں تو وہ بھلائی سے روک رہا ہے یا نہیں روک رہا؟ اونچی جھلکی دکھائیے میں نے، جھلکی. کوئی کہے جی کنڈے کی نیاز نہیں کرنی تو اس کا کنڈا کرنا چاہیے. ایصال ثواب سے روکے، ایصال ثواب اچھا کام ہے یا نہیں؟ تو جو روکے وہ کون؟ ارے امت مصطفیٰ کو بہترین امت اس لیے کہا گیا، یہ بھلائی کا حکم دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے. اور آج کہا جائے نبی کی تعظیم شرک، نبی کا نام چومنا شرک، نبی پہ درود و سلام پڑھنا شرک، نبی کا میلاد منانا شرک، بزرگوں کے پاس جانا شرک. تو یہ بھلائی کی باتیں اونچی. تو پتہ چل گیا بہترین امت وہ ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو برائی کا حکم دیتے ہیں وہ بہترین امت میں سے
وہ امت دعوت میں جائیں گے امت اجابت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں، مکہ مکرمہ میں جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان کیا کیا حال تھا؟ ایک باپ کی بیٹی پیدا ہوئی، باپ گھر پہ موجود نہیں تھا، گھر والوں نے چھپا لیا، باپ کو نہیں بتایا کہ بیٹی ہوئی تھی، ان کا ہوئی تھی دفن کر دی۔ ماں کو بیٹی بہت پیاری لگی، ماں نے چھپا لیا، اپنی ملازمہ کنیز کے پاس پالتی رہی۔ ادھر باپ کو شک تو تھا لیکن وہ بولا نہیں۔ وہ بچی کبھی کبھی گھر آتی تو وہ کہتے دوسروں کی بچی ہے، پیار کر رہے ہیں۔ وہ بچی بڑی ہو گئی، چلنے لگ گئی، انہوں نے دیکھا جی باپ بھی پیار کرنے لگ گیا اس بچی کو، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اس کی ہے مگر وہ پیار کرنے لگ گیا۔ ایک دن بیوی نے ذرا دل بڑا کر کے بتا دیے تیری بیٹی ہے، ہم نے چھپا لیا تھا، اب دیکھ کتنی پیاری ہے، کتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتی ہے، کتنی اچھی ہے۔ یہ صحابی خود نبی پاک کی بارگاہ میں واقعہ سنا رہا ہے کہ اس طرح میرے گھر والوں نے کیا، وہ بچی بڑی پیاری تھی، بڑا میٹھا میٹھا بولتی تھی، اچھی باتیں کرتی تھی۔ میں نے ایک دن ارادہ کیا کہ اس کو باہر لے چلوں، میں نے کہا چل تجھے مٹھائی دلا لاؤں، وہ میرے ساتھ چلی، میں آگے لے گیا، میں نے گڑا کھودا، اس میں اس کو ڈالنے لگا، بچی کہتی رہی بابا مجھے نہ مارو، بابا مجھے نہ مارو، میرے نبی پاک کے آنسو گر رہے ہیں، آنسو مسلسل گر رہے ہیں۔ وہ سنا رہا ہے، کہتا میں نے اس کو، وہ چیختی رہی، میں مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ میں نے اسے دفن کر دیا۔ صحابہ نے کہا تو نے نبی کو رلایا، اچھا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا تم چپ رہو، بول تیری بیٹی کیا کہہ رہی تھی، پھر سے بول۔ وہ زمانہ جاہلیت کا دور جب باپ اپنے بیٹے کو خود دفن کر رہا ہے، وہ زمانہ جس میں ایک عورت کے پاس 10 آدمی آتے تھے، جب کوئی بچہ ہو جاتا تھا وہ 10 لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے، عورت جس کی طرف اشارہ کرتی وہ اس بچے کو اپنا بچہ مان لیا کرتا تھا۔ سوتیلی ماں پر بیٹا خود چادر ڈال کے بیوی بنا لیتا تھا۔ اس زمانے کی بات سن رہے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، اس زمانے کی باتیں سن رہے ہو تو سنو۔ ایک آدمی کا قتل ہو جاتا تھا تو نسلوں تک قتل چلتے تھے، خون ریزی کا سلسلہ چلتا تھا۔ میرے نبی نے ان درندوں کو انسان بنایا تھا، ان کو فرشتوں سے افضل بنایا تھا۔ یہ امت مصطفیٰ کی خوبی تھی۔ مگر آج پھر وہی دور آ گیا، بیٹی باپ کے لیے شرم بن گئی۔ وہی دور، کیونکہ اس زمانے کی عورت کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا، آج ہمارے معاشرے میں وہی عورت اشتہار ہے، عورت ننگی ہے، عورت ماڈل ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ننگا کر کے دکھانا، اس کی زیادہ باتیں ٹیلی ویژن پہ دوسری جگہوں پر جو چھپ کے کی جاتی تھی کھلے عام کرنا، یہ جاہلیت اخرى پھر ہم لے آئے۔ کیا ہم اپنے آپ کو بہترین امت کہہ سکتے ہیں؟ حضرت حمزہ کی شہزادی حضور کے چچا سید الشہداء شہید ہو گئے، ان کی چھوٹی سی بچی امامہ نام تھا، وہ آئی، سب کے سب اس سے کھیل رہے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ باپ اپنے ہاتھوں بیٹی کو دفن کرتا تھا۔ آج حضرت علی کہہ رہے ہیں یہ بچی مجھے ملنی چاہیے، حضرت جعفر کہہ رہے ہیں مجھے ملنی چاہیے، جتنے صحابی کر رہے ہیں اپنا حق جتا رہے ہیں، یہ اسی نبی کے غلام ہیں۔ جب تک غلام نہیں تھے کیا حال، آج غلام ہوئے ہیں تو کیا حال۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نبی کے صحابہ جیسا انسان نہیں مل رہا، کیسے انقلاب آ گیا۔ آج امریکہ کو شراب پر پابندی لگانے کی سوجی، انہوں نے پوسٹر چھاپے، ٹیلی ویژن پر مہم چلائی، پیمفلٹ چھاپے، شراب بہت بری چیز ہے، جسم کو برباد کر دیتی ہے، صحت کو تباہ کر دیتی ہے، دماغ ختم کر دیتی ہے۔ کتنے کروڑ ڈالر خرچ کیے، نتیجہ 4 سال کے بعد کیا نکلا؟ وہ زیادہ بکنے لگ گئی اور زیادہ ہو گئی۔ یہ امریکہ کا حال جس کو سپر پاور کہتے ہو، میرے نبی پاک جس معاشرے میں تشریف لائے اس کا کیا حال تھا میں نے آپ کو بتایا۔ آیت اتری، حضور نے فرمایا جاؤ مکے کی گلیوں میں اعلان کر دو شراب حرام ہے۔
مٹکے بھرے ہوئے رکھے ہیں، پیالے ہاتھ میں ہیں، کسی نے گھونٹ بھر لیا ہے منہ میں ہے، اعلان ہوا نبی کا اعلان شراب حرام، تو جس کے منہ میں گھونٹ ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تو بھر لوں آگے نہیں پیوں گا، اس نے تھوک دیا، پیالے الٹ گئے، مٹکے نالیوں میں بہا دیے گئے۔ انقلاب ہے تو یہ ہے، یہ خیر امت کی نشانی آج ہم سے چھن گئی، آج ہماری حکومتیں بدل گئیں، ان کے دماغ بدل گئے۔ میں آپ کو شروع میں بتا چکا، جو اپنے جینے کا مقصد بھول جائے، جو اپنی پہچان بھول جائے، پھر وہ بہترین امت نہیں رہتا۔ اس امت کی بہتری کیا تھی؟ اس امت کی بہتری کیا تھی؟ میں آپ کو اگر سناؤں تو ذرا سنیے۔ حضرت علی کی شادی ہونی ہے، حضور نے پوچھا اے علی تمہارے پاس شادی کے خرچ کے لیے کیا ہے؟ کہنے لگے ایک تلوار ہے، ایک زیرہ ہے، لوہے کی ویسکوٹ تاکہ تیر چلے تو جسم کو نہ کاٹے، تلوار چلے تو جسم بچے۔ آج کل کے زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ۔ حضور نے فرمایا تلوار جہاد کے لیے رکھ لو، زیرہ بیچ کر سامان لے آؤ تاکہ شادی کر لو۔ میرے نبی نے کچھ جہیز نہیں دیا تھا، کہتے مٹکا دیا، مسلح دیا، چکی دی، نہیں، حضرت علی سے فرمایا یہ سامان خرید کے لاؤ۔ یہ جہیز کی مصیبت آپ نے ڈالی ہے، یہ سنت آواز آئے سنت نہیں ہے۔ حوالہ چاہیے مدارج النبوت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی اٹھا، حضرت علی سے فرمایا یہ سامان لے کے آؤ۔ حضرت علی کو زیرہ بیچنی ہے، بازار میں نکلے، مجھے اور آپ کو پتا چل جائے کسی دوست کو کوئی پیسے چاہیے وہ سامان بیچ رہا ہے تو ہماری کوشش کیا ہوگی؟ آدھے داموں مل جائے، یہی ہوگا نا؟ پوچھ رہا ہوں، کیوں خواجہ صاحب؟ یہی ہوگا نا؟ 100 کی چیز اب 50 میں مل جائے بلکہ 40 میں مل جائے۔ حضرت عثمان غنی کو پتا چل گیا حضرت علی زیرہ بیچنے نکلے ہیں، وہ خود حضرت علی کے پاس آئے، کیوں بیچ رہے ہو زیرہ؟ ان کا پیسے چاہیے کہ ایسی زیرہ دوبارہ نہیں بنے گی، بڑی اچھی بنی ہوئی ہے، قیمتی بنی ہوئی ہے، اس کو مت بیچو۔ کہ نہیں بیچوں گا، پیسے چاہیے۔ فرمایا میرے پاس گروی رکھ دو، میرے پاس گروی رکھ دو، جب پیسے ہوں گے دے دینا، لے لینا۔ ایسی دوبارہ آسانی سے نہیں بنے گی، اور اتنے میں نہیں بنے گی۔ کتنے پیسے چاہیے؟ جی 400 درہم چاہیے۔ فرمایا یہ لو 600 لے لو۔ ضرورت 400 کی ہے، کم نہیں دے رہے بلکہ اونچی۔ ایک مسئلہ سنا دوں، بھیک دینے سے قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے، پتہ ہے آپ کو؟ بھیک تو مانگے گا جو پیشہ ور ہے، قرضہ وہی مانگے گا جس کو ضرورت ہوگی۔ مگر آج کل حال کوئی نہیں رہا، اب وہ بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں جب تک پتہ ہو۔ اللہ ماشاءاللہ سب کا حال ایک جیسا نہیں۔ 600 دے دیئے، ہمارا کوئی ہوتا تو کیا کرتا؟ ہم اپنا حال دیکھیں۔ نکاح ہو رہا حضرت علی کا مسجد میں، حضرت عثمان وہی زیرہ پیک کر کے لائے ہیں، نکاح کے بعد تحفے میں پیش کر دی۔ اللہ یہ تھی خیر امت۔ خیر امت یہ تھی۔ آج بھائی کو بھائی سے خطرہ، گھر میں رشتہ داروں کے جتنے مقدمے ہیں دوسروں کے نہیں ہیں، عدالتیں بری ہوئی ہیں، ہم نے اپنی پہچان کھو دی۔ ایک زمانہ تھا کافر کی بیٹی مسلمان کے گھر میں آ جاتی تھی، کہتی تھی میری عزت محفوظ ہے۔ آج اپنی بہن بیٹی کی عزت محفوظ نہیں، کیوں؟ نبی سے تعلق کمزور ہو گیا۔ جس کا تعلق مضبوط ہے اس کے گھر میں آج بھی بہاریں ہیں، وہ آج بھی میلاد منا رہے ہیں، ان کو آج بھی عزت مل رہی ہے۔ جن کو نہیں ہے وہ سوچیں، غور کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں کس لیے نکالا گیا کہ ہم بھلائی کا حکم دیں برائی سے۔ کیوں مولویوں کو گالیاں دیتے ہو؟ مولوی تو ہر وقت جینے نہیں دیتے۔
ان کا بس چلے تو کچھ بھی نہ کرنے دیں، اور شکر کرو مولوی ہیں اور آواز لگا رہے ہیں۔ ان ملکوں میں جاؤ جہاں آواز لگانے کی اجازت۔ سنو، برائی پر خاموش رہنا بھی برائی ہے، برائی پر آواز، خاموش رہنے کو ہی تو برائی کہہ رہا ہوں، آپ بول ہی نہیں رہے۔ برائی پر خاموش رہنا بھی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو ایک بستی کے الٹ دینے کا، اپ سائڈ ڈاؤن کر دو، اوپر کا حصہ زمین کا نیچے کر دو۔ یا اللہ وہ بستی جو فرمایا جتنے ہیں سارے، یا اللہ اس میں ایک نیک بندہ رہتا ہے، اس نے کبھی گناہ نہیں کیا، فرمایا اس کو بھی الٹ دو۔ یا اللہ وہ تو بڑا نیک ہے، فرمایا ہے نیک، مگر اس کے سامنے برائی ہوتی ہے، وہ بولتا نہیں ہے، اس کو بھی الٹ دو۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ہم نے سمجھا ہوا بس نماز پڑھنی ہے، رمضان میں روزے رکھنے، زکوٰۃ کے قابل ہیں تو تھوڑی بہت دے دیں، باقی روک لیں، حج کر لیا جیسے کیسے، حرام کے پیسے سے، حلال کے پیسے سے، قرض کے پیسے سے، جنت ہماری ہے۔ فرائض کیا ہے، حقوق کیا ہے، کبھی جاننے کی کوشش کی؟ میں اگر مسلمان ہوں پاکستان کا اور کسی اور ملک میں مسلمان کو تکلیف ہے، مجھے تکلیف ہونی چاہیے یا نہیں؟ اونچی کیا ہمارا حال ہے یہ؟ ہم نے تو ناچ دیکھے ہیں، جاؤ فیس بک پر، یوٹیوب پر، کویت میں ہنگامہ ہوا تو دوسرے ملک والے ناچ رہے تھے، کہیں فلانی جگہ بم گرا مسلمانوں کے ملک پہ، دوسرے ملک والے خوشی منا رہے ہیں۔ کیا یہ بہترین امت ہونے کی نشانی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آؤ آج ہم ایک عہد کریں، ہم اپنی پہچان پائیں گے، ہم اپنی پہچان حاصل کریں گے۔ اپنی پہچان کہاں سے؟ دوسروں سے پوچھیں گے بتاؤ ہم کون ہیں، وہ پہلے ہی آپ کو دہشت گرد کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند کہتے ہیں۔ ان سے پوچھو گے تمہاری پہچان کیا ہے؟ نہیں، مجھے اور آپ کو پہچان ملے گی تو بارگاہ مصطفیٰ سے ملے گی۔ وہاں روم سے صہیب آئے، فارس سے سلمان آئے، حبشہ سے بلال آئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پہچان ایک ہے، نبی کا غلام ہونا، نبی کا جو نبی کا غلام ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں کیا کہ وہ دوسرے مسلمان کا درد کرے۔ ہم نے کس کی عزت کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی؟ آج مسلمان بچے ماں باپ سے کیا کر رہے ہیں، شوہر بیویوں سے، بیویاں شوہروں سے کیا کر رہی ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو کیا سکھا رہے ہیں؟ ہمیں کچھ ہوش ہے؟ امت مصطفیٰ کا فریضہ تو یہ تھا کہ صاف ستھرے رہتے، کہتے ہیں صفائی نصف ایمان ہے، مگر جتنا گند ہے مسلمانوں کے محلے میں دوسروں کے نہیں ہے۔ کیوں؟ آج مسلمان کو نبی کی عادتیں پسند کیوں نہیں ہیں، سنتیں پسند کیوں نہیں ہیں؟ بچے کو انگریزی سکھانی ہے تو 40,000 50,000 لاکھ روپیہ فیس دینا قبول ہے، حدیث سکھانی ہے مفت سکھائی جاتی ہے، نہیں بھیجتے۔ یہ ہے ہمارا حال یا نہیں؟ اونچی سلام ہمیں کس کو پہل کرنی ہے؟ مسلمان کے مسلمان پر 5 اور ایک روایت میں 6 حق ہیں۔ کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ کوئی سلام کرے تو جواب دیں، چھینک آئے تو دعا دیں، بیمار پڑے تو مزاج پرسی کریں، دعوت کرے تو جائیں، مر جائے تو جنازے میں جائیں۔ ہم تو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی اگر کسی رشتہ دار سے کوئی ذرا سی ہلکی بات ہو گئی، ساری عمر میل جول چھوڑ دیا۔ حالانکہ صلہ رحمی اگر نہ بجا لائے تو شب برات جیسی مبارک رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ ہمیں اپنے فرائض یاد ہیں، ماں باپ کو اپنا حق یاد ہے، اولاد کا حق یاد نہیں، شوہروں کو اپنا حق یاد ہے، بیوی کا حق یاد نہیں، آقاؤں کو اپنا حق یاد ہے، ملازموں کا حق یاد نہیں ہے۔ بولو یہ بہترین امت ہونے کی نشانیاں ہیں؟ اونچی درگزر کس کو کہتے ہیں، برداشت کس کو کہتے ہیں، کہاں ہم نے جوش دکھانا ہے، کہاں نہیں دکھانا، یاد ہے؟ اونچی ہم تو میچ کی خاطر جناب جمعہ چھوڑ دیتے ہیں۔
زور کا پیشاب آ رہا ہو روک لیں گے یار کہیں چھکا نہ لگ جائے. شرم کی بات ہے یا نہیں ہے؟ پوچھ رہا ہوں. بچوں کو موبائل فون لے دیں گے, ٹی وی لے دیں گے, گاڑی لے دیں گے, کپڑے لے دیں گے, ٹکٹ جہاں کی مانگیں گے دے دیں گے. کیا ان کو نبی کا عشق سکھایا؟ پوچھ رہا ہوں. نماز کی تلقین کی؟ پوچھا ان سے؟ ابھی میں سوال کر لوں, آپ سے چند ہستیوں کے نام پوچھ لوں, آپ کو یاد نہیں ہوں گے. میں حضور کی اولاد کی ترتیب سے نام پوچھ لوں, یاد نہیں. بیویوں کے نام پوچھ لوں, یاد نہیں. لیکن پوچھ لوں کہ جناب ابھی ورلڈ کپ ہوا تھا, سب سے زیادہ گول چھکے کس نے لگائے, سب 10 کو یاد ہوگا. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ یہ تمام کھلونے اسی لیے دیے گئے ہیں کہ آپ کو نبی سے دور کر دیا جائے. آج ایک وعدہ کرو, ہم دوستی اس سے کریں گے جو نبی سے محبت میں اضافہ کرے گا. اس کی صحبت میں بیٹھیں گے جہاں نبی سے پیار بڑھے گا. ان محفلوں میں جائیں گے جہاں نبی کا ادب ہوتا ہوگا. ان کے پاس بچوں کو پڑھائیں گے جو نبی کی تعظیم سکھائیں گے. تو پھر ہم خیر امت بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ اونچی پوچھ رہا ہوں. میری گھڑی پہ نظر نہیں گئی تھی, مجھے پتا نہیں کتنی تقریر کر گیا ہوں. سمیٹ دیتا ہوں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ حضرت امام حسن امام حسین دونوں سگے بھائی ہیں. کسی بات پر دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا. بھائی تھے, ناراض ہو گئے. 3 دن تک بول چال نہیں ہوئی. 3 دن تک کوئی اٹھ کے کہے کہ دیکھو اگر ہم لڑتے ہیں تو وہ بھی تو لڑتے تھے. ذرا سنو تو صحیح, پوری بات تو سن لو. 3 دن تک بول چال بند رہی. 3 دن کے بعد حضرت امام حسین مسجد میں آئے. سامنے بڑے بھائی امام حسن. امام حسین گئے بڑے بھائی سے, جا کر کہا نانا جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھے. جو منانے میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. بھائی جان آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا, مجھے سینے سے لگا لو. یہ تعلیم کی کر کے دکھائی. جب نبی کے دین پر آنچ آئی امام نے قربانی دے کے دکھائی. اور جب عمل کرنے کی باری آئی کیسے کیسے عمل کر کے دکھائے. حضرت عثمان ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. ہمارا یہ حال ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. بس آج سے یہی عہد کرنا ہے, جینا ہے تو نبی کے لیے, مرنا ہے تو نبی کے لیے, قیامت میں اٹھنا ہے تو نبی کے لیے. ہم خیر امت ہیں اور یہ عزت ملی ہے تو نبی کی نسبت سے ملی ہے. اس نسبت کو ختم کرنا, مضبوط کرنا ہے. اور وہ مضبوط کیسے ہوگا؟ وہ اچھے لوگوں کی صحبت میں ہوگا, نیکوں کی صحبت میں ہوگا. یہ جو آج آپ کے دکھاوے کے ہیں نا باتیں, ان کو چھوڑ کر جہاں سے گزرو دیکھنے والا کہے نبی کا غلام جا رہا. وہ تمہارا لباس دیکھے تو نبی کی سنت نظر آئے, چہرہ دیکھے تو نبی کی سنت نظر آئے, کردار دیکھے تو نبی کی سنت نظر آئے. بات بنے گی یا نہیں بنے گی؟ آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تعالی ہمیں نبی کا سچا غلام بنائے, ایسا بنائے جیسا اللہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. ہم ویسے بن جائیں